السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف قصص القرآن میں وہ نمایاں سورہ مبارکہ ہے جس کو کریم رب نے اسی سورہ میں احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص قرآن عظیم کے موضوعات میں محوری موضوع تو توحید ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی حقیقت الحقیقت ہے، سو مرکزی و محوری موضوع قرآن عظیم کا توحید ہے۔ ذیلی موضوعات میں اعتقادات، پھر عبادات، پھر اخلاقیات، پھر معاملات اور آخر میں عبائرات و بصائرات ہیں جس کو قصص بھی کہا جاتا ہے۔ عبائر و بصائر، عبائر سے مراد وہ اقوام و اشخاص ہیں جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی دعوت سے بغاوت کی، پھر کریم رب نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بنیں گے، دنیا میں بنے اور آخرت میں بنیں گے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ پھر بصائرات ہیں اہل ایمان کے لیے، وہ بصائر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، انبیاء کرام علیہم السلام کے متمسکین کے واقعات، ان کے اسباط کے واقعات، اخیار و ابرار و اہل ایمان کے واقعات۔ ان تمام قصص میں احسن القصص، احسن آپ کو پتہ ہے افعال التفعیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ احسن القصص سورہ یوسف، انہی واقعہ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا۔ عجب، نہایت عجب مقام بصیرت و حکمت ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پڑپوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے بھائی سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کے در پہ آزار ہو گئی، اور وجہ و علت کیا بنی؟ محبت۔ محبت مقصود ہے، محبت مطلوب ہے، لیکن مقام صد غور طلب ہے کہ محبت کے لیے شاہراہ کون سی اختیار کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک جذبہ، نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے راستہ وہی ہوگا جو منعم علیہم کا ہے، جو شارعین عظام کا ہے، انبیاء کرام کا ہے۔ بندہ اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنی تدبیر سے کسی غایت اولیٰ کے لیے بھی کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جو راستہ مشخص ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، منعم علیہم راستہ، سبیل الرشاد، سبیل الرشاد، وہ راستہ جس کی وضاحت ارشاد کے چراغ سے ہوئی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے جس کو مشخص کیا ہے اور جس کو مینشن کیا ہے، ان کا مطلب کیا تھا؟ ان 10 کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نظر التفات حاصل کریں، آپ کی توجہ حاصل کریں۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مقصد تو نیک ہے، لیکن راستہ انہوں نے ظالمانہ اختیار کیا، سفاکانہ اختیار کیا۔ یہاں پر بڑے قرینے ہیں۔ ایک قرینہ یہ بھی ہے
کہ نبی و رسول کی محبت جیتنے کے لیے اطرت نبی و رسول کی محبت جیتنی ہوگی پہلے۔ اگر کسی نے اطرت رسول و اطرت نبی کو اذیت دی تو نبی کے التفات سے بھی محروم رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت سے بھی بعد پا لے گا، دوری پا لے گا، دور چلا جائے گا۔ پھر اس واقعہ میں سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کو جو اللہ نے تدبیر سجھائی اپنے نبی کو، کریم ابن کریم کو، یوسف صدیق کو، جس وقت راہگیروں نے، تاجروں نے آپ کو نکالا کنویں سے، کنویں کے تاکچے سے، تو آپ کا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ راستے میں اپنی والدہ کریمہ کی قبر مبارک پر حاضری بھی دی، سارے آثار جانتے تھے۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص یکتا پرست تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ اس کی آشیرواد حاصل کر کے آپ پدر بزرگوار کے پاس جا سکتے تھے، لیکن آپ اپنے بھائیوں کو شرمسار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اتنی عالی ظرفی یوسف صدیق علیہ السلام کی، آپ نے ابتلا قبول کی، عظیم ابتلا قبول کی۔ عظیم ابتلا کے بعد پھر آپ کو دنیا کی بھی مسرت ملی، آخرت کی مسرت بھی آپ کے دم قدم سے ہے۔ پھر آپ بادشاہ بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ مصلح بھی ہیں، آپ منتظم بھی ہیں۔ ایسی خصوصیات آپ کی ذات بابرکات میں جمع ہیں کہ کوئی حد و حصار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ستائش کرنی ہے تو کریم ابن کریم یوسف صدیق علیہ السلام کی کرو۔ عجب بصائر ہیں احسن القصص میں، احسن القصص یعنی قصہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام میں۔